ایک بادشاہ تھا جو اپنے عیش و آرام میں غرق تھا، لیکن اس کی سلطنت میں ایک غمگین راز چھپا تھا۔ بادشاہ ہر رات دربار میں مشہور درباریوں کے ساتھ خوشی مناتا تھا، مگر وہ کبھی بھی اپنی ادھوری خواہش کو مکمل نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک دن اپنی سلطنت کے غریب عوام کی حالت بدل سکے، مگر اس کا دل اس کام سے خوفزدہ تھا۔ ایک رات ایک پراسرار درویش دربار میں آیا اور بادشاہ کے خوابوں میں آ کر ایک انوکھا پیغام دیا۔ درویش نے کہا، اگر تم اپنی سلطنت میں حقیقت میں تبدیلی چاہتے ہو تو تمہیں خود کو عوام کے درمیان بھیجنا ہوگا۔ بادشاہ نے درویش کی بات کو نظر انداز کیا، مگر ایک دن وہ اپنے دل کی آواز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عادی طور پر محل سے باہر نکلتا اور غریبوں کے درمیان رہ کر ان کی زندگیوں کا قریب سے مشاہدہ کرتا۔ ایک دن اس نے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو اپنی بیماری اور غربت کے باوجود خوش تھی۔ بادشاہ اس بوڑھی عورت سے ملا اور اس کی خوشی کے بارے میں پوچھا، تو عورت نے بتایا، خوشی اندر سے آتی ہے، اگر دل صاف ہو تو دنیا کی سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنے دل میں تبدیلی محسوس کی اور وہ اپنے عوام کے ساتھ مل کر حقیقت میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن ایک دن ایک خطرناک دشمن نے حملہ کیا اور بادشاہ نے زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کو پورا کرنے کا وقت محسوس کیا۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے عوام کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کی قربانی نے نہ صرف سلطنت کو بچایا بلکہ اس کے عوام کے دلوں میں ایک نیا عزم پیدا کیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کی یاد ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی اور وہ ہر روز اس کی قربانی کی کہانی سناتے تھے۔ بادشاہ کی قربانی کے بعد اس کی سلطنت میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی، جہاں لوگوں نے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ غریبوں کے لیے نئے ادارے قائم کیے گئے اور کسانوں کو زمین کی بہتر تقسیم اور انصاف دیا گیا، جس سے ملک بھر میں خوشحالی آئی۔ لیکن اس تبدیلی کا ایک اور راز تھا جس کا بادشاہ نے اپنی زندگی میں کبھی انکشاف نہیں کیا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے قریب مشیر کو ایک قدیم دستاویز ملی جس میں بادشاہ کی اصلیت اور اس کے خاندانی راز کا انکشاف کیا گیا تھا۔ یہ دستاویز بتاتی تھی کہ بادشاہ کا اصل مقصد صرف سلطنت کا حکمران بننا نہیں بلکہ ایک طاقتور راز کو چھپانا تھا جو اس کی جڑوں میں چھپا تھا۔ بادشاہ کی اصل ماں ایک جادوگرنی تھی جس نے اپنی طاقت کو بادشاہ کے اندر منتقل کر دیا تھا، اور اسی طاقت کی وجہ سے وہ اتنے مضبوط اور حکمت سے بھرپور تھے۔ یہ جادو کی طاقت بادشاہ کی ذات میں چھپی تھی اور اس کی قربانی کے بعد یہ طاقت اس کے عوام میں منتقل ہو گئی تھی۔ سلطنت کے لوگ اب جادوئی قوت سے بھرپور ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے غیر معمولی صلاحیتیں استعمال کرنے لگے۔ یہ طاقت نہ صرف محبت، بھائی چارے اور انصاف کے اصولوں پر قائم تھی، اور جس نے ان اصولوں کو نظر انداز کیا وہ فوراً اس طاقت سے محروم ہو جاتا۔ ایک دن ایک نیا بادشاہ آیا جو طاقت اور لالچ میں غرق تھا، اور اس نے ان اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس کی بے رحمی نے پورے سلطنت کو چیلنج کیا اور لوگوں نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کے ظلم کا مقابلہ کیا۔ لیکن جادو کی طاقت کے باوجود ایک دن وہ بادشاہ جو طاقت کے نشے میں تھا لوگوں کو اس طرح بدلتے ہوئے دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ اس نے اپنے اندر کی سچائی کو تسلیم کیا اور ایک دن اس نے اپنی لالچ کو چھوڑ دیا اور عوام کے درمیان ایک نیا بادشاہ بننے کا وعدہ کیا۔ اس نے بادشاہ بننے کی بجائے لوگوں کا رہنما بننے کا فیصلہ کیا، اور وہ جادو کی طاقت کی بجائے ان کے دلوں میں سچائی، محبت اور انصاف کی طاقت کو پروان چڑھانے لگا۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سلطنت میں ایک اور تبدیلی کا باعث بنا، اور اس بار یہ تبدیلی جادو سے نہیں بلکہ دلوں کی سچائی سے آئی۔ اب وہ بادشاہ جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی تھی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہا، اور اس کی قربانی کی حقیقت نے سلطنت کو جیت لیا۔ لیکن ایک اور سنسنی خیز راز تھا جو اس بادشاہ کی قربانی کے بعد سامنے آیا۔ بادشاہ کی وفات کے بعد اس کی قدیم کتابوں میں ایک پراسرار نقشہ ملا جس پر خفیہ خزانے کا نشان تھا جو کہ سلطنت کے اندر کہیں دفن تھا۔
یہ خزانہ بادشاہ کی اصل حقیقت اور اس کے خاندان کی طاقت کا منبع تھا جو ابھی تک عوام سے چھپا ہوا تھا۔ اب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس خزانے کو تلاش کر کے وہ بادشاہ کے حقیقی وارث کو دریافت کریں گے تاکہ وہ اسے انصاف اور امن کے لیے استعمال کر سکیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خزانہ جادوئی طاقت سے بھرا ہوا ہوگا، جبکہ دوسروں کا کہنا تھا کہ یہ دراصل بادشاہ کی حکمت اور محبت کی اصل علامت ہے۔ خزانے کی تلاش میں ایک بہادر نوجوان لڑکی جس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا سب سے پہلے اس کا راز دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ لڑکی نے خزانے کے مقام تک پہنچنے کے لیے کئی پرخطر راستوں کو طے کیا جن میں پہاڑوں، جنگلات اور صحراؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار وہ خزانے تک پہنچ گئی، لیکن وہاں اسے ایک قدیم کمرہ ملا جس میں بادشاہ کی روح کی موجودگی تھی۔ بادشاہ کی روح نے لڑکی سے کہا، یہ خزانہ تمہارے قوم کے لیے ہے، لیکن تمہیں اس کا صحیح استعمال سیکھنا ہوگا ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ لڑکی نے بادشاہ کی روح سے وعدہ کیا کہ وہ خزانے کا صحیح استعمال کرے گی اور اس کی حکمت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اس خزانے میں صرف سونا یا جواہرات نہیں تھے بلکہ ایک قدیم کتاب بھی تھی جس میں بادشاہ کی زندگی کے تمام اہم سبق موجود تھے۔ لڑکی نے کتاب کے صفحات کو پڑھا اور اس میں موجود حکمت سے اپنی زندگی کو نئی روشنی دینے کے ایک نیا نظام وضع کیا۔ وہ حکمت جس کے ذریعے عوام کی ذہنیت بدلنے میں کامیاب ہوئی اور اس کی رہنمائی میں سلطنت ایک دفعہ پھر امن اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ جو طاقت کی لالچ میں تھے انہوں نے اس نئے نظام کو چیلنج کیا اور اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ لڑکی نے یہ محسوس کیا کہ اسے نہ صرف خزانے کی طاقت بلکہ عوام کی محبت اور حمایت پر بھروسہ کرنا ہوگا تاکہ وہ ان سازشوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے اپنی حکمت اور عوام کے ساتھ مل کر ان سازشوں کا مقابلہ کیا اور ایک نئے انقلاب کی بنیاد رکھی جو بادشاہ کے اصول پر قائم تھی۔ آخرکار اس لڑکی نے بادشاہ کی یاد کو زندہ رکھا اور اس کی قربانی کی حقیقت کو پوری سلطنت میں پھیلایا تاکہ ہر شخص جان سکے کہ حقیقت اور محبت کی طاقت پر سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد سلطنت میں امن اور خوشحالی کی ایک نئی دنیا آئی جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہنے لگے اور وہ خزانہ ان دلوں میں ہمیشہ کے لیے موجود تھا۔ سالوں بعد جب سلطنت میں خوشحالی کا دور چل رہا تھا، ایک دن آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا جو ایک نئے خطرے کی علامت تھا۔ سرخ ستارہ کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی سلطنت کی زمین میں زلزلے آنے لگے اور پہاڑوں سے پراسرار آوازیں آنے لگیں۔ دانشمند بوڑھے علماء نے اعلان کیا کہ یہ ستارہ ایک پرانی پیش گوئی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ خزانے کا ایک اور راز ہے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ یہ راز ایک قدیم غار میں چھپا ہوا تھا جو خزانے کا اصل وارث حاصل کر سکتا تھا، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے ناقابل یقین آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ لڑکی جو اب سلطنت کی رہنما بن چکی تھی اس راز کو جاننے کے لیے ایک نئی مہم پر نکلی، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بہادر سپاہی تھے جسے اپنی اصل شناخت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ان دونوں نے مل کر پہاڑوں کے خطرناک راستوں کا سامنا کیا جہاں انہیں پراسرار مخلوقات اور جادوئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جس پر بادشاہ کا نشان کھدا ہوا تھا۔ سپاہی نے دروازے کو کھولا اور دونوں ایک زیر زمین غار میں داخل ہوئے جہاں روشنی کی کرنیں کسی عجیب و غریب پتھر پر پڑ رہی تھی۔ پتھر پر ایک پیغام لکھا تھا، وہ جو خالص دل سے خزانے کا وارث ہوگا وہ اپنی شناخت کو قبول کرے گا اور سلطنت کے لیے نئے دور کا آغاز کرے گا۔ یہاں لڑکی کو پتہ چلا کہ سپاہی دراصل بادشاہ کے خاندان کی آخری نسل سے تھا جو بچپن میں گم ہو گیا تھا۔ سپاہی نے اپنی اصل شناخت کو قبول کیا، لیکن اس کے دل میں خوف تھا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکے گا یا نہیں۔ لڑکی نے اسے یقین دلایا کہ بادشاہ کی حکمت اور عوام کی محبت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی اور وہ کبھی اکیلا نہیں ہوگا۔ غار کے مرکز میں انہیں خزانے کا آخری حصہ ملا، ایک شیشے کا دل جو کہ بادشاہ کے دل کی علامت تھا اور جو سلطنت کی طاقت کا حقیقی منبع تھا۔ شیشے کے دل کو ہاتھ میں لیتے ہی سپاہی نے محسوس کیا کہ بادشاہ کی روح نے اس میں ایک باقی تمام حکمت اور طاقت منتقل کر دیا ہے۔ جب وہ غار سے باہر نکلے تو سرخ ستارہ غائب ہو گیا اور آسمان پر ایک روشن سفید روشنی چھا گئی جو امن کا پیغام لے کر آئی۔ سپاہی کو بادشاہ کے طور پر قبول کیا گیا
لیکن اس نے اعلان کیا کہ وہ ایک حکمران نہیں بلکہ عوام کا خادم ہوگا۔ لڑکی اس کے ساتھ مشیر بن کر رہی اور دونوں نے مل کر سلطنت میں ایک نیا دور شروع کیا جہاں محبت، مساوات اور انصاف کی حکمرانی تھی۔ شیشے کے دل کو محل کے مرکز میں رکھا گیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور یاد رکھیں کہ حقیقی طاقت صرف ایک خالص دل میں ہے۔ سالوں بعد بادشاہ اور لڑکی کی کہانی پورے علاقے میں ایک افسانہ بن گئی اور ان قربانیوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔ ہر سال سلطنت میں جشن منایا جاتا تھا جہاں لوگ بادشاہ کے اصول اور محبت کی یاد میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے تھے۔